بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات تہجد کی نماز کے بعد شام کے سلطان سو رہے تھے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہا کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان کی آنکھ کھل گئی، سلطان نے وضو کیا اور نوافل ادا کیے۔ پھر دوبارہ سلطان کی آنکھ لگ گئی اور دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ خواب دیکھنے کے بعد بھی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ ابھی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اگلے دن سلطان نے 20 افراد کے لشکر کے ساتھ بہت سے تحائف لیے اور مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ آخرکار 16 دنوں کی مسافت کے بعد وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سلطان نے نہایت ادب سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں جا کر اعلان کیا کہ مدینہ کے تمام لوگ مسجد نبوی میں آ جائیں، جہاں شام کے سلطان سب لوگوں میں تحائف تقسیم کریں گے۔ تمام لوگ آئے اور باری باری تحائف لیتے گئے۔ اس دوران سلطان ہر شخص کو غور سے دیکھتے رہے، لیکن وہ دو اشخاص جو سلطان کو خواب میں نظر آئے تھے وہ چہرے انہیں کہیں نظر نہ آئے۔ تو سلطان نے حاضرین سے پوچھا کہ کیا مدینہ منورہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ سلطان نے دوبارہ پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار جواب ملا کہ سوائے 2 آدمیوں کے سب آپ سے مل چکے ہیں۔ اس بات سے تقریباً سلطان کی تلاش ختم ہو چکی تھی۔ سلطان نے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ مراکش کے 2 باشندے ہیں جو نہایت متقی اور نماز و روزہ کے پابند ہیں۔ ان کے دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے میں گزرتے ہیں اور وہ ہر ہفتے مسجد قباء میں حاضری دیتے ہیں۔ فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب ان تک یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سلطان تک یہ بات پہنچی تو سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ جب وہ 2 آدمی سلطان کے سامنے آئے تو ایک جھلک ہی ان کی پہچان کے لیے کافی تھی، لیکن اس وقت سلطان نے اپنا غصہ ظاہر نہیں کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ان 2 آدمیوں نے جواب دیا کہ ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے پھر حاضرین سے پوچھا یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ خانہ کعبہ کے قریب ایک مکان میں رہ رہے ہیں جو مسجد نبوی کی جنوب مغربی دیوار کے ساتھ ہے۔ سلطان فوراً اٹھے اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گئے۔ وہ مکان نئے اور قیمتی سامان سے آراستہ تھا اور فرش پر چٹائی بھی بچھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی چٹائی کو ہٹایا گیا تو یہ دیکھ کر سلطان حیران رہ گئے کہ اس چٹائی کے نیچے ایک تازہ سرنگ کھودی گئی تھی۔ سلطان گرجدار آواز میں بولے کیا آپ بھی سچ نہیں بولو گے؟ اور کوئی راستہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سچ بولنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے حکمران نے بہت سارا سامان دے کر حاجیوں کے روب میں مراکش سے حجاز مقدس اس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک ارادے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور جو مقام روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین تھا اسے کرائے پر لیا اور اپنے مذموم ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سرنگ کھودنا شروع کر دی۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، اور صبح وہ مٹی چمڑے کے تھیلوں میں ڈال کر جنت البقیع میں لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب ہونے ہی والے تھے کہ اس رات موسلا دھار بارش کے ساتھ شدت سے طوفان آیا، ایسا لگتا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ وہ اپنے مذموم ارادے کو پورا کرنے والے تھے تو پتہ نہیں کیوں سلطان وہاں آ گئے۔ سلطان ان کی باتیں سنتے جاتے اور روتے جاتے اور کہتے میرا نصیب کہ اس مقدس مقصد کے لیے ساری دنیا میں سے مجھ غلام کو چنا گیا ہے۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ ان کے سر قلم کر دیے جائیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک خندق کھود کر اسے پگھلے ہوئے شیشے سے بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ سلطان کون تھے؟ وہ سلطان اور کوئی نہیں بلکہ سلطان نور الدین زنگی تھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلطان نور الدین زنگی کون تھے اور ان کا دور حکومت کیسا تھا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے معزز ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل لورز آف نالج کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی کا پورا نام
المالک العادل نور الدین ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی تھا۔ آپ زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کے بیٹے تھے۔ نور الدین زنگی 1118 عیسوی میں زنگی سلطنت کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بیت المقدس عیسائیوں سے لینے کے لیے ایک مضبوط حکومت قائم کی، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے مزید کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو بھی زنگی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1140 عیسوی سے 1176 عیسوی تک یعنی 28 سال دمشق اور حلب پر حکومت کی۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلیبی ریاستوں پر کئی حملے کیے۔ دوسری صلیبی جنگ میں دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششوں کو بھی ناکام بنا دیا، اور اس طرح عیسائیوں سے بیت المقدس چھڑوانے کی راہ ہموار ہوئی۔ تیسری صلیبی جنگ میں کامیابی اور بیت المقدس کی آزادی کے پیچھے ایک وجہ پہلی صلیبی جنگ میں کامیابی تھی۔ نور الدین زنگی کے دور حکومت میں مصر میں فاطمی حکومت قائم تھی، مگر اب وہ کمزور ہو گئی تھی، اور جب سلطان نور الدین زنگی کو اس بات کا علم ہوا کہ مسیحی مصر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو سلطان نور الدین زنگی نے ایک فوج بھیج کر مصر پر بھی قبضہ کر لیا اور فاطمی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد ان کا اگلا ٹارگٹ بیت المقدس کی آزادی تھا، اس لیے بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے سلطان نے ایک ممبر بھی بنوا لیا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد وہ یہ ممبر مسجد میں رکھیں، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی یہ حملے کی تیاریاں جاری تھیں کہ حشاشن نامی ایک شخص نے سلطان نور الدین زنگی کو زہر دے دیا، اور یہ زہر آخرکار ان کی موت کا باعث بنا۔ اس طرح 15 مئی 1174 عیسوی کو اسلامی تاریخ کا ایک اور روشن ستارہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ناظرین عظیم، سلطان نور الدین زنگی کے متعلق ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔